بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے ایک ویڈیو پہ کچھ دوستوں نے کمنٹ کیا تھا کہ الیقین کا جو ترجمہ ہے وہ موت کیسے۔ میری جو پچھلی ویڈیو تھی جس میں لکھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس آیت کا معنی تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو الیقین کا مطلب جو تھا وہ اس میں موت لکھا ہوا تھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ الیقین کا مطلب موت کیسے ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو میں تھوڑا سا ابھی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کروں گا۔ دیکھیں، عربی قاعدے میں اسم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہ اسم ایک ہوتا ہے اسم المعرفہ، اور دوسرا ہوتا ہے اسم النکرہ۔ نکرہ یا معرفہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو الیقین ہے یہ اسم المعرفہ ہے، اور اگر ہم اس کو کنورٹ کریں گے نکرہ میں، اسم نکرہ، تو یہ ہوگا یقین۔ اس میں سے ال ختم ہو جائے گا۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ ڈیفینٹ ہے، یہ انڈیفینٹ ہے۔ تو جو ڈیفینٹ ہے وہ کسی پرٹیکولر یقین کے لیے یوز ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایبسولیوٹ کنوکشن۔ ایبسولیوٹ کنوکشن، اور جو یعنی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، یعنی سرٹینٹی کے ساتھ۔ تو یہاں پہ دوسرا اس کا ورڈ ہو گیا مطلب سرٹینٹی، یقین۔ اور یہ جو یقین ہے یہ اس میں ایبسولیوٹ کنوکشن تو ہے لیکن ایبسولیوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر میں لکھتا ہوں شیطان، تو یہ ہو گیا اسم النکرہ۔ تو اس میں کوئی سا بھی شیطان آ جائے گا، کوئی سا بھی ڈیول آ جائے گا، جو انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو قرین جس کو کہتے ہیں، وہ بھی آ سکتا ہے اس میں، یا کوئی بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم لکھتے ہیں الشیطان، تو یہ جو ہے یہ پھر اسم المعرفہ ہو گیا اور یہ ڈیفینٹ ہو گیا۔ تو یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان، تو اس میں الف لام کے ساتھ ہوتا ہے من الشیطان۔ تو وہ جو من الشیطان ہے، تو اس میں یہ جو شیطان ہے یہ صرف کس کے لیے ہے؟ ابلیس۔ اس کا مطلب ابلیس، جو شیطانوں کا سردار ہے، جو مردود ہے، وہ شیطان کے لیے یوز ہو رہا ہے یہاں پہ الشیطان، یہ ابلیس۔ اسی طرح سے اب جو جنرلائز نہیں ہے، یہ جنرلائز ہے، شیطان جو ہے جنرلائز ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ یقین، ایسا کنوکشن جو 100% یقینی ہو، حقیقت ہو۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جس کو سارے لوگ مانتے ہیں، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سارے لوگ مانتے ہیں کس چیز کو؟ موت کو، کہ موت تو آنے ہی آنا ہے۔ مثال کے طور پہ جاوید اختر سے پوچھے تو اس کو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے اوپر یقین نہ ہو، نعوذ باللہ، لیکن موت کے بارے میں پوچھے گا تو بولے گا ہاں بھائی موت کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس پہ آئے گی۔ تو یہ ایسا ایبسولیوٹ کنوکشن ہے کہ اس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا ہے موت کو، چاہے وہ موحد ہو، مواحد ہو یا ملحد ہو، کوئی بھی اس کو جھٹلا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اسم المعرف ہے، اسی لیے علماء نے الیقین کا مطلب موت لکھا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آگے یقین کی قسمیں۔ یقین جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ یقین اس کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے علم الیقین، یعنی ایک ایسا یقین جو نالج سے حاصل ہو۔ مثال کے طور پہ غیب پہ جو ایمان ہے، غیب پہ جو یقین ہے، وہ سارا علم الیقین ہے۔ ہم نے جنت نہیں دیکھا، ہم نے جہنم نہیں دیکھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ہے، تو وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ علم الیقین کے تھرو ہوگی۔ غیب پہ ایمان لانا، غیب پہ یقین رکھنا، علم الیقین۔ دوسرا جو ہے، اس کے بارے میں قرآن شریف میں جو ذکر ہے کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا لا تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا ہرگز نہیں، اگر تمہیں معلوم ہوتا، لو تعلمون اگر تم جانتے، علم الیقین یقین کی حیثیت کے ساتھ اگر تم جانتے ہوتے تو تم گناہ میں نہیں پڑھتے۔ تو کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اچھا، دوسرا جو ہے اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔
کوئی بھی ایسی چیز جس کو دیکھنے کے بعد یقین ہو، اس کو ہم کہتے ہیں عین الیقین. تو قرآن شریف میں اس کا جو ذکر ہے لترونہا عین الیقین، پھر تم اس کو دیکھ لو گے یقین کے ساتھ. یہ جہنم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جب آپ اس کو دیکھ لو گے، جب تم اس کو دیکھ لو گے اپنی آنکھوں سے، تو وہ عین الیقین کے ساتھ تم اس کو دیکھ لو گے. تمہارا اس کا ایک بہترین اگزامپل میں دیتا ہوں عین الیقین کا. قرآن شریف کی ایک آیت ہے، و اذ، اور جب، قال، کہا. کس نے کہا؟ ابراہیم، ابراہیم نے کہا. کس سے؟ ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دیکھا. کیا دیکھا؟ کیفا، کیسے. تحیا، تحیا، تو زندہ کرتا ہے. الموتا، کیسے، کیفے تحیا الموتا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے رب سے، مجھے دیکھا کیسے تو زندہ کرتا ہے مردے کو. سوال کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. کس سے کیا؟ اللہ عز و جل سے کیا. کیا کوئی انسان اللہ عز و جل سے سوال کر سکتا ہے؟ بتائیں. یہ صرف جو ابراہیم علیہ السلام ہے، جو اولو العزم رسول ہیں، مطلب اس کے علاوہ اور کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ سے سوال کرے. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے سوال کیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا اسی وجہ سے. اب ابراہیم علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ہے خلیل اللہ. خلیل اللہ، خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا دوست. تو ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کا دوست، جب ان کو کنیت دی گئی، ان کو لقب دی گئی، تو وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام جو اللہ سے سوال کریں کہ یا اللہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ، اور کسی کے بس کی بات نہیں جو اللہ سے سوال کر سکے. برکت. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قال، کہا. اولم، 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 کیا نہیں ہے؟ اولم، کیا نہیں ہے؟ تؤمن، اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ اب بتائیں، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جو ایک بہت بڑے پجاری کے گھر میں پیدا ہوئے، جنہوں نے اس کی ساری مورتیوں کو توڑا. اس کے بعد اس کو کہا کہ بھائی تم اس سے جو مانگتے ہو یہ غلط ہے، تمہارے بھگوان نہیں ہے، تمہارے اللہ نہیں ہے، تمہارے رب نہیں ہے. انہیں گھر سے نکال دیا گیا. پھر وہ اللہ کی تلاش میں باہر آئے. اس کے بعد وہ ہر طرف ڈھونڈتے رہتے تھے کہ اللہ کون ہے، میرا رب کون ہے. پھر انہوں نے ستاروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. پھر وہ جب ستارے سارے ڈوب گئے تو کہا کہ نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے چاند کو دیکھا دوسرے رات، تو پھر چاند کو بھی جب دیکھا صبح میں ڈوبتے ہوئے، تو پھر کہا کہ یہ چاند بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے صبح میں سورج کو دیکھا تو بولا ہادہ ربی و ہادہ اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. لیکن وہ جب ڈوب گیا تو بولے کہ چلے یہ بھی نہیں. تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ہدایت کا راستہ دیکھا. بہرحال سچے خدا کی جو چاہت تھی ان کے اندر کتنی زیادہ تھی. پھر اب نمرود کی آگ میں وہ کود گئے صرف اللہ کی
کے اوپر ایمان تھا، نمرود کی آگ میں کود گئے. اس کے بعد پھر نوزائیدہ بچے کو اور اپنی وائف کو، بی بی ہاجرہ کو، سنسان بیابان میں لے جا کے چھوڑ دیا. فلسطین سے وہ گئے مکہ، اور وہاں انہوں نے اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑا کچھ کھجوروں کے ساتھ، اور وہ جو مشک ہوتا ہے، مشکیزہ، اس کے ساتھ. جب بی بی حاجہ کو پتہ چلا تو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ بھی انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر اللہ کی چاہت ہے، اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ تمہیں چاہتا ہے کہ تم مجھے وہاں پہ چھوڑ دو، تو بالکل ہم کو لے کے جاؤ، وہاں پہ چھوڑ دو. اور وہ فلسطین سے گئے مکہ میں انہوں نے چھوڑا کس کی، نوزائیدہ بچے کو، جو انہیں بڑھاپے میں اولاد حاصل ہوئی، اس بچے کو انہوں نے وہاں پہ لے جا کے چھوڑ دیا اپنی بیوی کے ساتھ، اور کچھ کھجور اور پانی دے کر. کس کے کہنے پہ؟ صرف اللہ کے کہنے پہ. صرف ایک حکم ملا ان کو، اور وہ لے جا کے انہوں نے وہاں پہ چھوڑ دیا. پھر وہاں پہ اس وقت مکہ کو کہتے تھے بکہ. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی پرانا نام جو ہے مکے کا، وہ بکہ ہے. تو وہاں پہ پانی اور کچھ کھجور کے ساتھ وہاں پہ چھوڑ دیا، اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور یہاں پہ پھل اور میووں کی بہتات کر دیا. اور وہ دعا قبول ہی. اب دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ شہر بن گیا، اور وہاں پہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا، اور بی بی ہاجرہ نے کہا جب اللہ کی یہ مرضی ہے تو بے شک ہمیں تو وہاں چھوڑ دو، کچھ کھجور وہاں لے کے. اس کے بعد جب وہ کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی ختم ہو گیا، اور بچہ جو ہے وہ بھوک کے مارے پریشان ہونے لگا، تو وہ پانی کی تلاش میں 2 پہاڑوں کے بیچ میں دوڑی. ایک کا نام تھا صفا اور دوسرا کا نام تھا مروہ. صفا اور مروہ کے بیچ میں جو بی بی حاجہ تھیں وہ دوڑیں پانی کی تلاش میں. صفا سے جب آتی تو یہاں پہ ایک وادی تھی جس میں وہ دوڑ کے جاتی تھیں، اور یہاں پہ چلتی تھیں، اور اپنے بیٹے کو دیکھتی رہتی تھیں کہ اس کو کوئی کسی طرح کا کوئی جانور اگر نہ کھا لیا، یعنی اس پہ نظر رکھتی تھیں. اور جب وہ وادی میں گئیں تو تیزی سے وادی کو کراس کیا، دوڑتے ہوئے کافی تیزی سے، تاکہ وہ بچے کی نظر سے اوجھل ہو گیا تھا، اس وجہ سے تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کو وادی کو انہوں نے عبور کیا. اور جب باہر آئیں پھر انہوں نے بچوں کو دیکھا. تو صفا اور مکہ کے بیچ انہوں نے 7 بار چکر لگایا پانی کی تلاش میں. اور جب 7ویں بار ہوا تو پھر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز آئی. اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ وہاں پہ جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں پہ سے چشمہ پھوٹا زمزم کا. اب دیکھیں ایک غور کرنے کی بات، یہ جو ہے صفا اور مروہ کے بیچ میں جو دوڑیں بی بی ہاجرہ، تو کون دوڑ رہا تھا؟ یہ ایک ماں دوڑ رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے. تو ماں کی مامتا، ایک تو مامتا ہو گئی، دوسری بی بی حاجہ نے اپنے شوہر کی بات مانی تو شوہر کی اطاعت ہو گئی. تیسرا اللہ کا حکم مانا، اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ کی نیک بندی، اللہ کی اطاعت ہوگی. تو یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کی اس حرکت کو عبادت بنا دیا. اب کوئی بھی حاجی جب تک صفا اور مروہ کے بیچ نہ دوڑے اس کا حج نہیں. کوئی بھی عمرہ کرنے جائے صفا اور مروہ کے بیچ نہ دوڑے تو اس کا عمرہ نہیں. یہ رکن ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنی بڑی عظمت کسی اور رسول، نبی یا پیغمبر کی بیوی یا اس کے بیٹی یا اس کی ماں کو نہیں ملی. اتنی بڑی اہمیت کہ اس کی اس حرکت کو عبادت، بی بی حاجہ کے صفا اور مکہ کے میں جو دوڑی ہیں وہ اس کو عبادت بنا دیا. اور جب یہ جو وادی والا پورشن، یہاں پہ مردوں کو حکم ہے کہ وہ رمل کریں یعنی دوڑیں تیزی سے، جس طرح سے بی بی حاجہ دوڑتی تھی، اور اس پہ سارے عمل کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں رمل. عورتوں کے لیے صرف نہیں ہے کہ عورتیں چلتی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمل کریں. تو یہی ایک ایسی خاتون ہے
جن کی اس حرکت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت بنا دی. سبحان اللہ. بہرحال اس کے بعد وہ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے، تو پھر انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں. پھر وہ چلے گئے وہاں فلسطین سے مکہ، اور پھر ان کے گردن پہ چھری رکھی، اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو پورا سپورٹ کیا کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کے اندر جو رحم کا جذبہ ہے وہ زیادہ جاگے نہیں، اور آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک طرف اللہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ملک الملک، جو بہت عظیم ہو گیا، اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام ہے جو بندگی کے درجے میں انہیں مہارت بہت زیادہ اونچائی حاصل ہے، بندگی کے درجے میں، ابدیت کے درجے میں. یعنی ایسا کہ صرف ایک حکم اور وہ فوراً اس پہ عمل کرے. اس انسان سے اللہ نے پوچھا اولم تومن، کیا تجھے ایمان نہیں؟ سوچیں ذرا، دیکھیں اس بات کو گہرائی میں جائیں. اور کوئی ہوتا تو بس. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بلا، ہرگز ہے، بالکل ہے، بالکل ایمان کیوں نہیں رہے گا، بالکل. قال بلا، بالکل ہے. قال بلا ولکن لیطمئن، اطمینان کے لیے. لیطمئن، کس کے اطمینان کے لیے؟ قلبی، میرے دل کے اطمینان کے لیے، میرے دل کے اطمینان کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تجھے ایمان نہیں؟ قَالَ بَلَى، ابراہیم علیہ السلام کا بالکل ہے. لیکن لیطمئن، اطمینان کے لیے، قلبی، میرے دل کے اطمینان. تو یہاں پہ یہ کیا چیز ہے؟ عین الیقین. وہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ عز و جل کس طرح سے مردے کو زندہ کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یأتینک سعیا وعلم ان اللہ عزیز الحکیم. تو پھر اللہ نے کہا کہ 4 پرندے لو، اس کو مانوس کرو، یعنی اتنے مانوس ہو جائیں کہ جب ان کو بلایا جائے تو وہ آ جائیں تمہارے پاس اڑتے ہوئے. جب وہ مانوس ہو جائیں تو ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کر کے 4 ٹکڑے 4 پہاڑ پہ الگ الگ ڈال دو. اس کے بعد پھر تم ان کو بلاؤ، وہ سارے اڑتے ہوئے آ جائیں گے. تو یہ چیز کیا تھی؟ یہ عین الیقین. یہ عین الیقین کا ایک بہترین اگزامپل ہے. اس کے بعد جو تیسرا ہے اس کو کہتے ہیں حق الیقین. حق الیقین یعنی بالکل جو یقین ہو جائے، 100% یقین ہو جائے حق کے ساتھ کہ ہاں بالکل یہ ہے، یقینی ہے. قرآن شریف میں اس کا ذکر آتا ہے جیسے ان ھذا لہو حق الیقین، ان ھذا لہو حق الیقین. اسی طرح سے آتا ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. اور یہ بالکل یقینی حق ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ بالکل یقینی حق ہے. یعنی جو قیامت ہے، جو جہنم ہے، جو جنت ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اس کو ایک عام زبان میں سمجھاؤں علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کو، کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نے گوگلس خریدا ہے، سن گلاس لیا ہے، آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا، یہ علم الیقین. پھر میں نے وہ سن گلاس آپ کو دکھایا تو آپ نے دیکھا اس کو، عین الیقین. پھر آپ نے کہا کہ ذرا دیکھو میں پہن کے، پھر آپ کو میں نے دیا، آپ نے اس کو پہن کے دیکھا، تب آپ کو 100% یقین ہو گیا. تو وہ حق الیقین جب آپ نے مجھ سے محسوس بھی کر لیا، یہ حق الیقین. تو یقین کی 3 قسمیں ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وہذا واللہ اعلم.